صوفیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا جو آخری جو آپ پر اعتراض ہے کہ انجینئر صاحب میں ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے نعرہ لکھا ہوا ہے بابت شہی کوئی نہیں. اگر یہ لفظ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کے متعلق ہے کہ آپ کا بابا تو شہی کوئی نہیں, بالکل کہ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جو اکابرین تھے تو انجینئر صاحب یہ کہہ کر ہمارا دل دکھاتے ہیں. وہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں, یہ مجھے ڈائریکٹ کہیں کہ انجینئر تو تے شاہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ تو وہ لوگ جن کے اندر اپنے کلمے پڑھانے کی جو ایک خواہش ہے نا وہ کہیں چھپی پڑی ہوئی ہے نا, ان کو ان نعروں سے تکلیف ہوتی ہے. دوسرا, یہ نعرہ تو خود لگاتے تھے, یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہ ایک جانور کے قدموں کی خاص سے بدتر کہتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں تو نبی سے کمپیئر کروا رہا ہوں, میرا نعرہ تو ابھی بھی سافٹ ہے. ہاں, یا یہ کہیں کہ یہ سارے لعنتی بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ لعنتی عقیدہ پڑھایا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک غوث کتب ابدال سے افضل ہے. یہ کہیں نا تو ٹھیک ہے, مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کروا لیں. وہ نہیں کہہ سکتے یہ ان کے عبد القادر جیلانی نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جسے غوث پاک کہتے ہیں. ظاہر ہے انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے بھی اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں, ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم تو اسے فراڈ سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک ایک عام مؤمن بھی صحابی کے گھوڑے سے افضل ہے, کیونکہ وہ جانور ہے, یہ مسلمان ہے. بالکل. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ, لیکن ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. اگر ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے نا, تو صحابی کے گھوڑے سے بڑھ کے ایک عام مومن کی حرمت ہے. میں تو اس نعرے کو فراڈ سمجھتا ہوں, لیکن یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے, یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور بلکہ یہ بات ہی اپنے ماموں کی کرتے ہیں. جس طرح شیعہ نے اپنا گھوڑا بنایا ہے, انہوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنایا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل. توبہ توبہ توبہ, اللہ کے بندو, عمر بن عبدالعزیز کا نام لیتے ہوئے نا 10 دفعہ وضو کرو. تم کس بندے کو کس بندے کے ساتھ اور اس کے گھوڑے کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو, اللہ سے ڈر جاؤ. عمر بن عبدالعزیز جو مجدد ہے وہ ہے ہی اس لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے. جو گند کی صفائی کر رہا ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرا ہے. جس نے گند ڈالا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اگر کمپیئر کرو, اللہ سے ڈر جاؤ, بات کو لاجیکل کرو, یا اسے مجدد ماننا چھوڑ دو. اور اگر مجدد مانتے ہو تو بتاؤ اس نے کون سا گند صاف کیا ہے, کس کا گند ہے جو اس نے صاف کیا ہے. وہ 60 سال سے ڈالا ہوا گند کس کا تھا؟ بنو امیہ کا تھا. تو وہ مجدد ہی اسی لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے. یہ سب کہانی انہوں نے بنائی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. اور یہ جو ان کا کہنا نا کہ جی یہ ہم نے کبھی بھی نبی کے ساتھ اپنے بزرگوں کو کمپیئر نہیں کیا, کرتے ہو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک انہیں جنت میں نہ لے جاؤں. کیا یہ دعویٰ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کیا یہ دعویٰ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے کیا ہے؟ کبھی نہیں. تو پھر ہم تو کہتے ہیں یہ تو بہت سافٹ نعرہ ہے, تم نے تو بزرگوں کو نبی سے بڑھایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت علی کا بیٹا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پوچھ رہا ہے بتائیں امت میں سب سے افضل کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ وہ کہتے ہیں ابو بکر. پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر. تو انہوں نے کہا اس کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. حضرت علی تو اپنے آپ کو عام مسلمان کہہ رہے ہیں, یہ ان کی عاجزی تھی. ان کے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, اور یہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے. قصیدہ غوثیہ کو شاہ عبدالحق محدث دل بھی کوٹ کر رہا ہے, سارے صوفیاء کوٹ کر رہے ہیں. یہ ذرا فیصلہ کریں کہ مولا علی تو یہ کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, اور مولا علی کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے, ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے تصوف کا پورا فراڈ چلانے والے, اور اس میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی عبد القادر جیلانی ان کے نزدیک, وہ یہ جب دعویٰ کرے گا کہ میں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, تو اس کے بعد تو اس کی بزرگی فارغ ہو گئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں ہوتا ان میں. اس سے بڑا کوئی تکبر کا جملہ ہے؟ یہ ذرا فیصلہ کریں عبد القادر جیلانی کو انہوں نے بچانا ہے کہ نہیں. یہ کہتے ہیں جی غوث پاک کا دھوبی تھا, اور اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ کے بندو, بخاری میں تو لکھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں, اسے فرشتے گرز مارتے ہیں. تو غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا,
سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ فراڈ ہے جی. غوث پاک کا ایک بچہ شاگرد تھا, اس کی ماں ملنے آئی, غوث پاک جو ہے وہ کھا رہے تھے مرغ, اور وہ بچہ دال کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا, اور بعد میں انہوں نے مرغ کی ہڈیوں کے اوپر کم باذن اللہ پڑا تو وہ مرغ دوبارہ سے زندہ ہو گیا, اور انہوں نے اس عورت کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس لیول پہ پہنچے گا تو اس وقت پھر وہ مرغ کھا لے. یہ غوث پاک کیا رسول اللہ کے طریقے پہ تھے؟ نبی علیہ السلام تو اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے وہ 2 پتھر باندھتے تھے. نبی علیہ السلام تو خود بھوکے رہ کے اپنے صحابہ کو کھلاتے تھے. عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کے, وہ چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کے ککڑ پھاڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم جو یہ اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہو, بالکل تم عبد القادر جیلانی کے طریقے پہ ہو. انہوں نے خود اپنے بزرگوں کو مشکوک کر دیا ہے. بھئی ہم تو یہی پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا, اس نے قبلہ رخ ٹوٹی نہیں رکھی ہوئی تھی لوٹے کی, تو نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے اسے راکھ کر دیا, وہیں پہ مارا گیا. بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا سیدھا ہو گیا. بھئی نبی علیہ السلام کا خادم, بخاری مسلم میں انس بن مالک کہنے ہیں 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا, حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. مجھے کام کے لیے بھیجتے, میں بچوں میں کھیلتا تھا, کبھی نہیں حضور نے کہا تو نے یہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا. اور عبد القادر جیلانی ایک دفعہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے, اس مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. یہ عبد القادر جیلانی کیا رسول اللہ کا ماننے والا تھا یا فرعون حامان ان لوگوں کا ماننے والا تھا؟ انہوں نے جو عبد القادر جیلانی کا تعارف کروایا, میرے بھائی مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ مجھے تو اس بندے کی قیامت الدن بخشش بھی ناممکن نظر آ رہی ہے جو انہوں نے عبد القادر جیلانی کا تعارف کروایا. ان ساری بونگیوں سے یہ دستبردار ہوں لیکن نہیں ہو سکتے. ان کے سارے بزرگوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کو جو منی گاڈ بنا کے پیش کیا تھا وہ انہی واقعات کی بنیاد پہ. اگر یہ سارے واقعات فراڈ ہوتے ہیں تو عبد القادر جیلانی تو چلے گئے دنیا سے, ان کی تو ساری بزرگی فارغ ہو گئی. یہ سب کا سب فراڈ ہے. نہ عبد القادر جیلانی نے ایسا کیا, نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے. کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی مرغا مرا ہوا زندہ نہیں کر سکتا. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. اچھا, یہ صوفیاء کے سارے واقعات ہیں, یہ آپ کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ اہل حدیث کے یا دیوبندیوں کے یا بریلویوں کے؟ دیوبند اور بریلویوں کے. اہل حدیث کے کھاتے میں تو ڈلتے ہی نہیں ہیں. عبدالحق مودس کس کے ہیں؟ عبدالحق مودس دہلوی پکا صوفی ہے, اس کا اہل حدیث سے کیا لینا دینا. وہ یہ تو کچھ اہل حدیث جو ہے وہ اس بیچارے سے دھوکہ کھا دے گئے, اس کے ساتھ محدث آتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں اہل حدیث کا کیا لینا دینا, اہل حدیث 24 کیرٹ سونا ہے. عبدالحق مودس دہلوی تو پکا یہاں پہ سارا شرک اور بدعت پھیلانے والی وہ شخص ہے. اس نے جو تعلیمات لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر, توبہ توبہ توبہ. ابن تیمیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں صوفیت کی طرف, ہاں وہ کافی حد تک بہتر تھے, لیکن مکمل طور پہ وہ اس گند سے باہر نہیں نکلا ہوا تھا. اچھا, آدھا ڈوبا ہوا تھا, آدھا نکل آیا تھا. چلیں علی بھائی اب موضوع کو ہم چینج کرتے ہیں. اب آپ آتے ہیں ایتھیزم کی طرف. کیا اللہ کی جو ذات ہے اس کائنات میں ہیں یا باہر ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کائنات کو کس سروس کے ساتھ چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں اتنا ہی ڈیٹا اویلیبل ہے جو اس نے اپنی الہامی کتابوں سے بتایا. ٹھیک ہے, مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے, اس کے اوپر ٹائم اور سپیس کا اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ یہ مخلوق ہے اور اللہ غیر مخلوق ہے. باقی اس کی کیفیت کیا ہے, کس طریقے سے اس نے یہ پورا نظام چلایا ہوا ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا, اجمالاً اس کے اوپر ایمان ہی رکھ سکتا ہے. اور سب سے مشکل سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اللہ نہیں تھا, لم یلد ولم یولد. تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے سائنٹیفکلی, میں نے اس کے اوپر پوری ڈسکشن کی ہے, تو باقی سارے عقائد اس سے بہت چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا ڈیٹا ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہم اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایک سمارٹ فون انسان کے بارے میں اتنا ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے جتنا اس کے بنانے والے نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. کبھی بھی انسان کا احاطہ ایک سمارٹ فون نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کریشن ہے, انسان اس کا کریٹر ہے. اور خالق اور مخلوق کا فرق تو اس سے بہت بڑا ہے. اس لیے ہمیں جتنا بتایا گیا ہم اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات کی تفصیلات ہیں یہ سب متشابہات ہیں. جہاں کو تھوڑی بہت مثال بھی قرآن و سنت میں آئی ہے وہ بھی ہمارے فریم آف ریفرنس سے سمجھانے کے لیے ایگزیکٹلی اس کی وہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. مثلا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے والا ہے, علم والا ہے. اس سے ہمیں کنسیپٹ آتا ہے کہ شاید ہماری طرح سنتا ہے یا ہماری طرح علم رکھتا ہے. نہیں, یہ سمجھانے کے لیے. اس کا سماعت کا معاملہ, اس کے علم کا معاملہ, اس کی بصارت کا معاملہ وہ وراء الورا ہے, وہ کوئی احاطہ اس کا کر ہی نہیں سکتا. اچھا, وہ کس سروس سے اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنی کائنات کی ہر مخلوق کے ہر عمل سے ہر وقت واقف ہے.
ٹھیک ہے. یہ سروس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو فرشتے ہیں یا باقی معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت ضرور رکھا ہوا ہے, لیکن یہ ساری اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس نے آگے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. فرشتے ہمارے نامہ اعمال بھی لکھتے ہیں, وہ نہ بھی لکھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے. بالکل. جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ لکھ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور پھر اس پہ سب کچھ لکھ دیا گیا. جب سب کچھ لکھا ہوا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بارش کب برسے گی, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسانیت کتنا عرصہ چلے گی, کسی شخص کے ہاں کون سی اولاد ہوگی, ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. باقی اسی کے مطابق سارے معاملات چل رہے ہیں.